پہلی آیت کریمہ سورہ نساء میں سے اٹھائی گئی ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے یہ. غور کیجئے اس پہ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے آیت موجود ہے، اس کے اوپر پورا دھیان لگائیے. قرآن کریم کی آیت کو دیکھنا بھی ثواب ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. مل کے کہیے سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی نعت ہے. یوں تو سارا قرآن ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے، بلکہ اگر سورہ اخلاص بھی پڑھی جائے تو سورہ اخلاص میں حالانکہ کہیں پہ بھی حضور کا ذکر نظر نہیں آتا. آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی بھی جگہ آقا کا ذکر نہیں آیا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ سورت بھی سر سے پاؤں تک حضور کی نعت ہے، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی سورت ہے. فرمایا جی وہ کیسے؟ فرمایا جی ایسے کہ جب اس سورت کو اللہ نے شروع فرمایا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں ساری کی ساری اپنی ہی ذات کی باتیں کی ہیں کہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ نے اپنا ہی بیان کیا ہے. لیکن جب سورت شروع کی ہے تو اس سے پہلے فرمایا قل، اے نبی یہ سارا کچھ تم اپنی زبان سے کہو، تمہاری زبان سے میں کہلوانا چاہتا ہوں. یہ میری ذات کی باتیں کوئی اور نہ کرے، میرا مصطفیٰ کرے، کوئی اور نہ بتائے، میرا مصطفیٰ بتائے. تو اپنی ذات کو بھی لوگوں کے سامنے جب رکھا ہے تو زبان حضور کی استعمال کی ہے. تو لہذا اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ نے جب نازل کیا تو اس کو بھی نعت کی ہی شکل دی گئی ہے. اسی طرح تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بڑے دشمن کی جو ہے وہ اللہ نے ہرزہ سرائی فرمائی ہے اور سختی کے الفاظ ہیں کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری بیوی منج کی رسی سے پھانسی لے کے مر جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا بالکل ہم کچھ بھی نہ رہنے دیں گے، اور تیرے دشمن اور تیری جتنی بھی دشمنی حضور کے ساتھ ہوئی ہے ہم تیری نسل کو بھی مٹا کے رکھ دیں گے. اتنی سخت الفاظ کے ساتھ یہ سورت اتاری گئی. لیکن مفسرین یہاں بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی ساری سورت حضور کی ہی نعت ہے، کیونکہ سورہ لہب میں اللہ نے جس بدبخت کی ہرزہ سرائی کی ہے وہ حضور کا دشمن ہے، وہ حضور کو نہیں مانتا تھا. تو لہذا سارا قرآن ہی حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک کلام ہے. بلکہ